بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ جہاں بھی کہیں درس کے رشتے سے جانا ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے اسی حدیث کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی خوبی یہ ہے ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی ہے۔ میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے حضرت اقدس مولانا محمد زکریا کاندھلوی ثم المہاجر المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے شیخ و مرشد بڑے حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی سے، انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم بڑھانوی سے، انہوں نے حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی تھے، انہوں نے حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی ہے اور سب سے پہلے سنی ہے۔ شاہ صاحب کی سند ان کے رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین میں الاول تاخر درج ہے۔ اسی طرح میں نے یہ حدیث سنی ہے عبداللہ ابن احمد یمانی ناخبی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں شیخ ابن حمدان رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اسی طرح یہ حدیث میں نے سنی ہے شیخ احمد ابن عبدالسلام ابن احمد سوڈانی سے، اور احمد قداش شامی سے، احمد ابن عبداللہ ادو سے، اور ان سب حضرات روایت کرتے ہیں شیخ محمد یاسین فادانی سے، جو انڈونیشیا کے رہنے والے تھے، مکہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ مقدر کی بات ان کی زندگی میں بار بار مکہ حاضری ہوئی، لیکن میں ان سے سماعت نہیں کر سکا۔ مجھے اس کا بہت ہی غم تھا کہ شیخ موصوف مسندین اور بسند روایت کرنے والوں میں بہت شہرت کے مالک تھے، اور میں ان سے استفادہ نہ کر سکا، تو ان کے تلامذہ سے مجھے یہ حدیث حاصل کرنے کا شوق ہوا، اور وہیں مکے میں ان اکابر سے اور قلعہ شامی سے مدینہ پاک میں ملاقات ہوئی اور ان سے اجازت دی گئی۔ حدیث حاصل کرنا اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی رزق ہے۔ محدثین فرماتے ہیں السماع رزق، حدیث کا سننا ایک روزی ہے، اور روزی مقدر سے ملتی ہے، سماع بھی مقدر سے ملتا ہے۔ سند
کے ساتھ سماعت ہی اصل محدثین کی متاع ہے، اور سند کے رجال جتنے معتبر ہوں گے اتنے ہی حدیث معتبر ہوگی، اور جتنے وسائط کم ہوں گے اتنا ہی اعتبار مضبوط ہوگا، اس لیے کہ وسائط کی کثرت سے روایت میں وہم کا امکان آ جاتا ہے، اور وسائط کی قلت سے یہ امکان کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات محدثین کرام علو سند کا اہتمام کرتے تھے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے مرض الوفات میں پوچھا گیا ماذا تحب؟ فرمایا اسناد عال و بیت خال، اور محدثین کا مقولہ ہے النزول شوم، یعنی سند کا نیچے اتر جانا، طویل ہو جانا نحوست ہے۔ اسی لیے محدثین کرام علو سند کے لیے سفر کرتے تھے۔ حاکم صاحب مستدرک نے لکھا ہے طلب الاسناد العالی سنت اما مضاء کما قال، سند عالی کی طلب ماضین و سالفین کی سنت ہے۔ حضرت امام ابن ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حدیث سنی۔ علماء کی ایک جماعت نے اس سے علو سند پر استدلال کیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے علو سند کا اتنا زبردست اہتمام کیا کہ 22 جگہ اپنی کتاب میں ثلاثی اسانید لائے ہیں۔ متون کل 17 بنتے ہیں۔ ثلاثی سند بخاری شریف میں ہے یا ترمذی میں 1 حدیث آئی ہے، اور یا ابن ماجہ میں 5 حدیثیں ایک ثلاثی سند سے آئی ہیں۔ صاحب قطف الثمر وغیرہ نے یہ لکھ دیا کہ ابو داؤد شریف میں بھی ایک ثلاثی حدیث ہے، لیکن وہ حقیقی ثلاثی حدیث نہیں ہے، بلکہ رباعی فی حکم ثلاثی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجال تو اس کے 4 ہیں، لیکن طبقے 3 ہیں۔ طبقے 3 کا مطلب یہ ہے کہ پہلا طبقہ صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ تینوں طبقات مفضلہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ تینوں طبقات حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے مطابق ذوالفضیلت ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو خصوصیت بخشی ہے، اور چونکہ طبقہ ایک ہے اس لیے گویا سب ایک ہی ہیں۔ اب اگر طبقہ صحابہ میں 2 آدمی ہوں تو دیکھنے میں 2 سمجھے جائیں گے، لیکن وحدت طبقہ کی وجہ سے ان کو ایک شمار کر لیا جائے گا۔ یا اسی طرح طبقہ تابعین میں اگر وحدت ہے لیکن رجال میں تعدد ہے تو وحدت طبقہ پر نظر کرتے ہوئے ان کو ایک شمار کر لیا جائے گا۔ گو رجال پر نظر کرنے کے بعد وہاں پر واسطے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے اس طرح کی کہ طبقات میں تو وحدت ہے،
لیکن رجال میں تعدد ہے. رجال کے اعتبار سے وہ حدیث رباعی ہے، حوض کے سلسلے میں وارد ہے، اور طبقات کے اعتبار سے وہ حدیث ثلاثی ہے. صحیح مسلم کی ساری روایات میں سب سے زیادہ عالی رباعی ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے علو سند کا یہ اہتمام فرمایا کہ انہوں نے 4 حدیثیں ایسے اساتید سے حاصل کی ہیں جن اساتید کے تلامید سے امام بخاری نے وہ حدیثیں لی ہیں. تو 4 حدیثوں میں امام بخاری امام مسلم سے ایک طبقہ اوپر ہو گئے ہیں اور ان کے رجال کم ہو گئے ہیں. مگر بخاری شریف میں اس طرح کی 1 2 نہیں 40 حدیثیں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ، کہ وہ امام مسلم سے ایک درجہ اوپر ہیں، اور ہونا چاہیے ہر اعتبار سے امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر ہیں. امام نووی نے ایک جگہ پر ریاض الصالحین میں حدیث نیت کے ذکر کے بعد لکھا ہے رواہ امام المحدثین البخاری و مسلم. لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ بخاری کا درجہ مسلم سے بڑھا ہوا ہے. ابو علی نیشا پوری سے منقول ہے ما تحت عدیم السماء اثبت من کتاب مسلم ابن الحجاج و نحو ذلک. یہ جملہ بعضوں کے لیے غفلت کا سبب بن گیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابو علی نیشا پوری نزدیک مسلم کا درجہ بخاری سے زیادہ ہے. یہ بات نہیں ہے. اگر ابو علی نیشا پوری کی یہی مراد ہے پھر تو ان کا قول شاہد الوجود رد کرتا ہے، اس کی اسانید رد کرتی ہیں، اس کی حدیث رد کرتی ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیثوں پر ان کے صحت و استناد پر ائمہ فن کا اتفاق ہے. کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن پر ناقدین نے اعتراضات کیے ہیں، بعد کے اکابر نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں. ایسی روایات جن کو منتقد سمجھا گیا ہے اور وہ مشترک طور پر صحیحین میں پائی جاتی ہیں وہ کل 32 ہیں، لیکن تنہا بخاری کی منتقد علیہ روایات 78 ہیں اور مسلم کی تنہا 100 ہیں. کسی نے اس عدد کو یاد کرنے کے لیے فرمایا فضاد لجعفین وقاف لمسلمی وبلہما فاحفظ وقیت من الردا. یعنی عدد ابجد کے مطابق لفظ زعدن سے بخاری کی منتقد علیہ روایات کا عدد معلوم ہوتا ہے اور قاف کے عدد سے مسلم کی روایات منتقدہ معلوم ہوتی ہیں اور بل کے عدد سے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی منتقد علیہ روایات کا پتہ چلتا ہے.
تو مسلم میں جن روایات پر نقد کیا گیا وہ زائد ہیں، اور بخاری میں جن روایات پر نقد کیا گیا ہے وہ کم ہے، اور ظاہر ہے کہ جن پر نقد کم ہو اس کا درجہ اس سے بڑھا ہوگا جن پر نقد زیادہ ہو۔ اسی کے ساتھ امام بخاری کی امامت، فقاہت، تبحر فی علم الحدیث والرجال والفقہیات وعلوم الاسلام ایک مسلم حقیقت ہے۔ بڑے بڑے ناقدین کانپتے ہیں۔ ایک حدیث بخاری کتاب الرقاق میں آئی ہے، اس کے بعد الفاظ پر ناقدین فن کو اعتراض ہے۔ حافظ ذہبی جیسے ناقد کا قلم جوش میں آ جاتا ہے اور لکھتے ہیں ولولا ہیبۃ الجامع الصحیح لعدوہ فی منکرات خالد، اگر جامع صحیح کی ہیبت نہ ہوتی تو خالد بن مخلد قطوانی کے منکرات میں اس حدیث کو شمار کیا جاتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ باب روایات کے زبردست ماہر اور بحر احادیث کے نہایت ہی تجربے کار شناور ہیں، اس کی گہرائیوں کے ایک بہت بڑے غواص ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں اور بھی بعض روایات پیش کر کے اس روایت کی تائید پیش فرمائی ہے۔ شیخ الاسلام علامۃ الانام امام احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مشکل لفظ کی تشریح کی اور الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کی شرح کی ہے۔ شراح حدیث خاص طور سے بخاری کے سب سے مشہور شارح حافظ ابن حجر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سلسلے کی جتنی باتیں ہیں، شراح نے جو کچھ لکھا ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں، ان سب کو ہی اپنی کتاب میں جمع فرما دیا ہے، اور وہ حدیث ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نہایت زبردست حافظ حدیث ہونے کے ساتھ معانی حدیث کے واقف ہیں۔ ابن حجر عسقلانی کہیں کہیں نام لے کر بعض جگہ بے نام لیے ان سے مناقشہ کرتے ہیں، اور بعد کے خالفین ابن حجر کی مخالفت کرتے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نصرت و تائید کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی شخصیت عجیب غریب ہے۔ صوفیاء غلاة نے ان کو بہت کچھ لعن و طعن کیا ہے۔ یوسف نبہانی یہ بڑا صوفی گزرا ہے،
ایک جگہ تو کہتا ہے میں ابن تیمیہ سے للہ بغض رکھتا تھا، لیکن جب صارم مسلول کا مطالعہ کیا تو مجھے للہ محبت ہو گئی، اس لیے کہ امام ابن تیمیہ تو بالکل تلوار ہیں، سیف بزبان والقلم ہیں، صافی صاف بات لکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک موضوع پر، ایک موقع پر، ایک خاص موضوع سے ایک آدھ جملے لکھ دیے جو ان کے حب رسول اور عشق محمدی کا مظہر ہیں۔ سراج حرہ والی حدیث آئی تو صافی صاف لکھ دیا معترض اعتراض کی وجہ سے اپنے ایمان سے خارج ہو گیا۔ مسئلہ بخاری شریف کا ہے، مسلم کا ہے، دونوں کتابوں میں وہ حدیث موجود اور ان صحابی کا تذکرہ آتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اس پر مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وہ رجل انصاری تھے اور بخاری میں ایک جگہ آیا ہے وشہد بدرن، جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور جنگ بدر والوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جو بدر میں شریک ہوا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو اللہ کے رسول پر اعتراض کرے جب وہ ایمان سے خارج ہو گیا تو بدر میں شریک ہونے والا ہو یا کسی چیز میں اس کی بخشش کا سوال ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس نے دامن محمدی کو چھوڑ دیا وہ راہ ثواب سے ہٹ گیا، ضلال کی وادی میں گر گیا، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اب یہاں یہ مسئلہ اٹک گیا کہ آخر اس معترض کا کیا حال ہوگا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بظاہر سراج حرہ کا واقعہ بدر سے پہلے کا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سراج حرہ میں تو یہ جھگڑا تھا کہ انصاری صحابی پانی پہلے لیں گے یا حضرت زبیر، اور حضرت زبیر کے پاس کہاں باغ تھا جنگ بدر سے پہلے جو انصاری سے منازعات ہو جاتی اور انصاری اور حضور یہ فرما لیتے اس قیا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک، اور انصاری کو یہ کہنے کا موقع ملتا قضیت بہذا ان کان ابن عمتک کما قال، آپ نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے ابن عمہ پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ لیکن اس کا جواب آسان ہے۔ جب حضرات صحابہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں تو انصار نے حضور سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ہر طرف تعاون کریں گے، جس میں صحابہ کا تعاون بھی داخل ہے، انصار نے اس وعدے کو پورا کیا اور اپنی طرف سے یہ پیشکش کی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے باغات ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں کیا تاکہ انصار کی ملکیت محفوظ رہے۔ لیکن
یہ ضرور ہے کہ انصار نے اپنے باغات کے درختوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے بعضوں کو حسب حاجت بعض درخت عنایت فرما دیے۔ حضرت ام ایمن کا قصہ صحیحین میں وارد ہے کہ جب خیبر فتح ہوا اور آپ نے انصار کے منائح ان کو واپس کیے تو ام ایمن کے پاس بھی بعض درخت تھے۔ حضرت انس حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ ہمارے درخت بھی واپس فرما دیں۔ آپ نے ام ایمن سے فرمایا کہ تم ان کو دے دو، یہ حضور کی حاضنہ تھیں، آپ کو گود کھلایا تھا، اور گود کھلانے والی عورت کا بڑا حق ہوتا ہے، آپ اس کا لحاظ کرتے تھے۔ آپ نے ام ایمن سے فرما دیا کہ دے دو، تم کو اس کے مثل دے دیا جائے گا۔ حضرت ام ایمن نے انس کے گلے میں دوپٹہ ڈال کے کھینچا اور فرمایا لا یعطیکہن، حضور نے فرمایا کہ قضا و قضا، غرض کی جب 10 گنا لے لیا تب جا کے راضی ہوئیں اور پھر وہ درختان چھوڑے۔ تو بہت ممکن ہے حضرت زبیر کو بعض درخت جنگ بدر سے پہلے منیحہ کے طور پر دے دیے گئے ہوں، وہ اس کے درختوں سے استفادہ کریں۔ اسی زمانے میں شراج حرہ کا قصہ پیش آیا ہوگا اور ان کے منہ سے سخت کلام نکل گیا ہوگا۔ یہ تو امام ابن تیمیہ کے کلام کی توجیہ و تکمیل ہے، لیکن عامتاً شارحین علماء و محققین یہ کہتے ہیں مغلوب الغضب تھے، ان کے منہ سے بات غلبہ غضب میں نکل گئی۔ نئے نئے لوگ تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے اور نیا انسان پوری طرح آداب سے متعدب نہیں ہوا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ غفلت میں کوئی کلمہ نکل گیا ہو، اور ایسا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ بھی کچھ اسی توجیہ سے مطابقت کھاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا ہو، شراج حرہ کا قصہ توجیہ رکھتا ہے، کوئی مغلق دروازہ نہیں جس کو نہ کھولا جائے اور جس کی توجیہ ناممکن ہوتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کا ذکر آیا تھا اور اس میں یہ بات ضمنی طور پر یعنی شراج حرہ کا قصہ آ گیا تھا، اس لیے اس بات کو یہاں ذکر کر دیا گیا۔ میں حدیث رحمت سنا رہا تھا جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، اس میں تسلسل بالاولیت کا مسئلہ چل رہا تھا اور اسی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ حدیث الرحمت کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔
کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر آپ یہاں کے سکان پر رحم کریں گے تو اللہ رحمان عرش سے تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ رحمت کہتے ہیں ایصال الخیر الی الغیر کو، بھلائی غیروں تک پہنچانا۔ یہ کام رحمان کا بھی ہے اور عباد الرحمان کا۔ رحمان کا تو ذاتی کام ہے، کیونکہ ارادہ اللہ کی ذاتی صفات میں ہے۔ صفات الہیہ بہت تفصیل لگتی ہیں، المختصر یہ ہے کہ اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ پھر دونوں دو طرح کی ہیں، صفات عقلیہ، صفات نقلیہ۔ صفات ذاتیہ عقلیہ 7 ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ باقی صفات صفات فعلیہ ہیں، اور صفات نقلیہ بھی دو طرح کی ہیں۔ بعض صفات ذات ہیں اور بعض صفات افعال ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات میں ان کو مستقل ابواب سے ثابت کیا ہے۔ امام بخاری نے بھی کتاب التوحید میں انہی کو مقصود بنایا اور صفات الہیہ کو ثابت فرما کر منکرین صفات جہمیہ اور معتزلہ پر رد کیا ہے۔ اسی لیے بعض نسخوں اگر عنوان کتاب التوحید ہے تو بعض دوسرے نسخوں میں کتاب الرد علی الجہمیہ ہے، کیونکہ توحید سے مقصود اہل سنت کی توحید کا اثبات ہے، اور جو اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہیں ان کی توحید کی تردید مقصود ہے۔ اہل سنت اور جہمیہ و معتزلہ کی توحید میں فرق یہ ہے کہ اس پر تو دونوں فریق متحد ہیں کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، لیکن صفات کے بارے میں اہل سنت تو کہتے ہیں کہ صفات ذاتیہ سب قدیم ہیں، اور معتزلہ ان کا انکار کرتے ہیں، جہمیہ بھی انکار کرتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التوحید میں اہل سنت کی توحید ثابت کی، اور جن صفات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا تھا اس پر تراجم منعقد کر کے ان صفات کو ثابت فرمایا اور منکرین پر رد کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں ہے اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہمیہ وغیرہ نے اپنی عقل کی قلت کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، اور اہل حق نے قرآن و حدیث میں ثابت ہونے کی وجہ سے ان کا اقرار کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں کان اللہ سمیعا بصیرا اور دیگر صفات کا تذکرہ آ گیا تو جہمیہ و معتزلہ نے ان کا انکار کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو مغالطہ لگ گیا۔ وہ یہ سمجھے
کہ اگر ان صفات کو حادث مانا جائے تو اللہ کا محل حوادث ہونا لازم آتا ہے، اور جو محل حوادث ہو وہ حادث ہے، اور اللہ قدیم ہے، حادث تو ہو نہیں سکتا۔ اور اگر ان کو قدیم مانا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ غیر کا قدم تسلیم کرنا پڑتا ہے، جس سے تعدد قدمہ لازم آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کی ذات قدیم ہے نہیں۔ اہل سنت والجماعت نے اس کا جواب یہ دیا کہ تعدد ذوات قدیمہ محال ہے، اور اسی صورت میں تعدد قدمہ لازم آتا ہے۔ تعدد صفات قدیمہ محل اشکال نہیں ہے، صفات تو ذات کے ساتھ ہوتی ہیں، نہ عین ذات ہوتی ہیں نہ غیر ذات۔ قال تعالی ذرنی ومن خلقت وحیدا، جس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے وحید تنہا ہونے کی تصریح کی، حالانکہ اس کے 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، 2 آنکھیں تھیں، 2 کان تھے، مگر یہ سب چیزیں صفات ہیں۔ تعدد صفات سے ذات کے تعدد لازم نہیں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان صفات کو قدیم مانا جائے تو خالق و مخلوق میں فرق کیا ہوگا؟ خالق بھی صفات والے، مخلوق بھی صفات والی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خالق اپنی ذات و صفات کے ساتھ قدیم ہے، اور مخلوق اپنی ذات و صفات کے ساتھ حادث و محدث ہے۔ مخلوق کی ذوات بھی حادث، صفات بھی حادث، اور خالق کی ذات بھی قدیم اور صفات بھی قدیم۔ اسی جب جنید بغدادی سے پوچھا گیا مت توحید، تو فرمایا افراد القدیم من المحدث، توحید نام ہے قدیم کو محدث سے الگ کر دینے کا، یعنی توحید کے معنی انکار صفات نہیں، بلکہ قدیم کو حادث سے الگ تسلیم کیا جائے ذاتاً و وصفاً۔ قدیم بھی اپنی ذات کے اعتبار سے موجود، اور حادث بھی اپنی ایک ذات رکھتا ہے۔ قدیم کی صفات بھی موجود ہیں اور حادث کی صفات بھی، لیکن دونوں کی ذوات میں فرق، ایک کی قدیم دوسرے کی حادث، دونوں کی صفات میں فرق۔ سعید بوشندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ توحید کیا ہے؟ اس کا ایک جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے ان تعلم انہ غیر مشبہ بالذوات ولا منفی صفات، یہ سمجھو کہ اللہ کی ذات ذوات موجودہ سے مشابہت نہیں رکھتی ہے، اور صفات بھی اس سے منفی نہیں ہے۔ ذوات مخلوق حادث و مخلوق ہیں، اور خالق کی ذات قدیم ہے، اور صفات اس کے لیے بھی ثابت ہیں جیسے مخلوق کے لیے، بس فرق یہ ہے کہ اس کی صفات قدیم ہیں اور مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کتاب التوحید میں
اللہ کی صفات کو ثابت کیا، اور جو منکرین تھے جہمیہ اور معتزلہ ان کی تردید فرمائی، اور قرآن و حدیث سے اس کا صاحب صفات ہونا ثابت فرمایا۔